یوں سمجھ لیں کہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ جو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو یا اوائل سے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، یہ جو بلا حائل سجدہ کرنے کا اور یہ جو ایک سلسلہ ہے، آج جیسے اس کا تذکرہ بھی ہوا، تو یہ الحمدللہ ایک شروع سے ہی اس کا ایک انداز دیکھا ہے کہ ہمارے امیر علیہ سنت نے اس پہ بارہا تربیت بھی فرمائی ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس کی یوں برکتیں لوٹتی ہے. تو یہ بھی ایک عبادت کا ایک لطف پانے کا اور ایک لذت ملے، ذوق بڑھے، تو یہ بھی ایک خاص ایک انداز ہے دعوت اسلامی والوں کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ امیر سنت کی ایک عبارت ہے، امیر سنت کا ایک ارشاد ہے کہ جب امیر سنت کو کوئی بات یہ بیان کی جائے نا کہ یہ مستحب ہے، تو فرماتے ہیں کہ کیا مستحب قابل ترک ہوتا ہے؟ یہ ایک آپ کا بڑا ہسٹوریکل ورڈ ہے، ہسٹوریکل آپ کی ورڈنگ ہے. الحمدللہ یہ جو کئی دفعہ سنا ہے، یعنی ایک کام جو مستحب یعنی کرے تو ثواب ہے. تو آپ کی طبیعت مبارکہ میں یہ بات ہے امیر علیہ سنت کی کہ آپ جب کسی ایسی چیز کو پڑھتے ہیں کہ جو جس میں ثواب ملتا ہے، تو آپ خود اس کام کو کرنے میں بڑے کیا کہتے ہیں کہ عامل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پر. نارملی ہمیں جب پتا چلے کہ یہ کام مستحب ہے یا سنت غیر موقدہ ہے تو ہم چھوڑنے والا ذہن بنا دیں گے، چلو فرض واجب تو نہیں ہے. مگر جس کی نظر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے پہ ہو تو وہ فرائض و واجبات و سنت موقدہ کے علاوہ سنن و نوافل و مستحبات پر بھی عمل درآمد کرتے. تو ان میں سے ایک عمل جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ خالی زمین میں، ننگی زمین پر کہ کوئی چادر مصلی یا کوئی سی کارپیٹ نہ ہو اور بالکل ننگا فرش ہو جس کو کہتے ہیں، اس پہ ایک اور بات اس پر سجدہ کرنا. ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ جب بھی اگر یہ تذکرہ ہوا ہے نا تو عمر بن عبدالعزیز یوں ہی کیا کرتے، تو یہ ایک یوں سمجھ اس کے ساتھ بزرگوں سے نسبت لے لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہوتا ہے. اچھا اب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اگر امیر سنت کو جیسے پتا چلا تو آپ نے محض یہ کہہ کر اس کو نہیں واہ واہ کر دی کہ یار کیا شان ہے ان کی، یار کتنا عمل ہے. آپ نے اس کو عمل میں لائے. تو اسی طرح یہ بھی ایک عمل ہے، امیر سنت اس کو اختیار فرماتے ہیں. یقیناً میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ امیر سنت کے کئی عمل ایسے ہیں کہ جن کا میں بھی جانتا ہوں اور اسے کرنے میں ناکامی ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کرنے کی کوشش کرنا، اس میں ناکام ہو جانا، یا ایک ہوتا ہے کہ طبیعت بنتے بنتے بنتی ہے. مگر محض یہ کہہ کر ترک کر دینا کہ یار یہ امیر سنت خاصہ ہے، یہ غالباً میرا مزاج نہیں ہے. کیونکہ امیر سنت کی طبیعت مبارکہ میں دیکھیے کہ آپ نارملی وہ عمل کرتے ہیں پبلکلی کہ جس کو آپ کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ پبلک کرے، عوام کرے. یہ تو اس طرح کیا ہے، تو ایک ہے کہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں مگر اس پر مجھے ایک افسوس و شرمندگی اور میں گلٹی فیل کروں گا کہ یار یہ ہو نہیں رہا ہے، ہونا چاہیے. طبیعت انسان کی، نفس لگا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. مگر میں یہ کہہ کر ترک کر دوں کہ یہ امیر سنت کا خاصہ ہے، حصہ ہے. ٹھیک ہے، بعض اولیاء کرام کے بزرگوں کے حصے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی سستی کو یہ کہہ کر سستی قبول نہیں کرتے، یہ کہہ کر بھی ہم مطلب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کی طبیعتوں کا، بزرگوں کی سیرتوں کا جب پتہ چلتا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ امیر علیہ سنت پبلکلی کام ظاہری یہ تو حکمت کا تقاضا ہے. ہم یہ تو آج امیر حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں وہ کام کیوں کیا جائے کہ جس سے لوگ فطرے میں پڑیں. اور یہ تو ایک میں
क्या कहूँ, मैं तो खुद चंद दफा कह चुका हूं कि मेरा अपना हुस्न ज़न है, मैं मुरीद हूं पीर साहब का, अमीर अहले सुन्नत का। मेरे नजदीक तो अमीर सुन्नत औलिया कराम के उस दर्जे पर हैं जो सिद्दीकीन का दर्जा होता है। मतलब एक हुस्न ज़न है, पीर से हुस्न ज़न नहीं रखेगा तो फिर किससे हुस्न ज़न रखेगा। और मुरीद के लिए जरूरी है कि औलिया जमाना में सबसे अफजल अपने पीर को जाने, यानी इससे दूसरों को कमतर जानने का नहीं होता, यानी कि लेकिन जाहिर है कि आदमी सबसे बेहतर को ही मुरीद बनाता है, जो उसके नजदीक सबसे पीर बनाता है, जज़ाकल्लाह, सबसे बेहतर को ही पीर बनाता है, जो उसके लिए बहुत बेहतर, जो उसकी नजरों के सामने है। और जो अफ़आल और आमाल देखते हैं, हम तन्हाई में देखते हैं, खलवत में देखते हैं, जलवत में देखते हैं, बस औक़त हाजी अमीन जिस तरह की ये अकेले में गुफ्तगू करते हैं ना, रब्बे काबा की कसम, ऐसा अजीब व गरीब फीलिंग होती है कभी कभी। तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं ये अपने बारे में, ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि पता नहीं इस्लामी भाई या आशिकान मुर्शिद वो बातों को सुनने की हिम्मत और हौसला रख पाएंगे ना रख पाए। ऐसे ऐसे अपने बारे में तस्करा करते हैं, बातें करते हैं, और वो तवाज़ु और वो आजिज़ी और वो इनकिसारी के जुमले और वो खौफ खुदा की और रिक्कत क़ल्बी की वो बातें, और ज़ाहिरी बातनी उलूम और हवाले से, क़ल्बी और क़ल्ब पर वारिद होने वाले मामलात के हवाले से ऐसी ऐसी बाज़ औक़ात वो तस्करे कर जाते हैं कि यानी मुझे बाज़ औक़ात कहना पर सोचता हूँ मैं यार कि मैं पता कहते अजीब हालत हो जाती है। आप समझ जाएंगे मैं कहने की ताकत नहीं रखता बस औक़ात। और वो चीजें होती हैं, कनात और ज़ब्त, और आप सोचो ना आज अमीन के मैं अपने बस ज़कात फर्ज नहीं होने देता, लाओ ना यार, मेरे को भी तो कोई मिले नजर आए ना कि भाई ये आदमी माल इसलिए जमा नहीं करता कि इसको ये कि मुझ पर ज़कात फर्ज ना हो। ज़कात फर्ज इसलिए नहीं होने देता कि मेरे सरकार पर ज़कात फर्ज नहीं दी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसी के अदा को अदा कर रहा हूं, ये ना ये अदा करने की कि माल आए ना छोड़ दे, माल आए और तर्क कर दे। तो ये होता है ना। तो जैसे वो जजी से वक्ल आए थे और उन्होंने पूछा था कि आपने कितनी जायदादें बनाई हैं, एक नहीं सवाल आया था, तो मैं ये कहता था कि जिसने एक का दूसरा तकिया नहीं बनाया अपना, वो जायदादें क्या बनाएगा यार। तो ये चीजें होती है। तो मतलब ऐसे पुरफितन दौर में जहाँ इतनी लग्जरी जिंदगी गुजारने का तस्वुर है और ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जैसे ये इमामों के रंग बदले हैं, मतलब तोसी हुई है, लिबास में जो रंगीन कपड़ों वगैरह का आया है, तो अमीर सुन्नत के सामने जब ये चीजें पेश होती हैं तो उस वक्त जो आपकी जो फीलिंग है ना, वो मैं जानता हूं क्या फीलिंग है। यूं समझे कि ये भी एक उम्मत के लिए रहनुमाई, इसमें इश्क रसूल का एक तस्वुर, मकासिद शरिया का तस्वुर और इस्लाम और सुन्नियत की अजीम खिदमत का तस्वुर, ये बहुत सारे तस्वुरात हैं। यानी हम में से एक तादाद है जो शायद शौक और ज़ौक़ और इन तमाम चीज़ों में ही है, मगर यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी ऐसी उम्दा और अच्छी नीयतें हैं कि अगर उसका सदका नसीब हो जाए तो क्योंकि तो बेड़ा पार हो जाए। तो मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ, जब पर सब जिक्र मुर्शिद चल पड़ा तो एक है मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक है ही इस जिक्र मुर्शिद का नाम और इनके जरिए मिलने वाले मदनी फूलों का नाम। तो ये चीजें हैं कि अब ये कि नंगी जमीन पर सजदा करना, अब ऐसी, अब चूंकि 7 बातों का रहना नसीब होता है तो आदत मेरी भी अपनी, जैसे कि मैं सही कह रहा हूँ, जैसा अमीर सुरैद ने तस्करा किया भी, तब बोलने में कोई इतना हर्ज नहीं है कि नंगी जमीन के ऊपर सजदा करने में ज्यादा जैसे कि लगता है वाकई कि यार सजदा हुआ ना, मजा आता है नंगी जमीन में सजदा करने में, और ये चीजें हैं। तो अल्लाह करम करे और हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ जिक्र मुर्शिद किया है, उम्मीद है कि आशिकाना अमीर सुन्नत के दिल में खुशी दाखिल हुई होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब जी जमी मोहम्मद। साथ ही जो मस्जिद के आदाब के हवाले से जो तस्करा हुआ, तो ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है, और फी जमाना अगर देखा जाए तो इस मामले में बज़ाहिर भला कितना ही साफ सुथरा रहने वाला हो, लेकिन जो आज जो गुफ्तगू हुई और जो एहतियाती चंद
تقاضے جو بیان ہوئے کس حوالے سے؟ یہی کہ اگر نزلہ ہے اور وہ بہرا ہے اور وہ یہ مینرز بیان ہے. آج ہمیں ایک تو آپ دیکھیے کہ مسجد کی احتیاط، صفوں کی احتیاط، شرعی مسائل، یہ ساری چیزیں. ساتھ ایک بڑا اہم بات اور اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ پاس والے کو کراہت ہوتی ہے. یہ جو یہ میں سن رہا تھا غور سے، ابو خلیل بھائی عموماً اس طرح لوگ توجہ نہیں کر رہے. یعنی اچھا یہ باتیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ دنیاوی پڑھے لکھے اور دنیاوی اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ جو ہے نا اس طرح کی سوشل اور ہیومن مینرز کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نظافت، صفائی اور اس طرح کی چیزیں اور دوسروں کے لیے راحت اور سکون اور فرحت کا فراہم کرنا، یہ تو اسلام و دین کا بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ تو اسپیشلی طور پر ایک آپ کو علماء بات کریں گے، آپ کو، اور علماء بات کریں گے جو علم کے علماء وہ بات کریں گے اس معاملے میں. تو پیر و مرشد رہنمائی کریں گے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے نا اولیاء کرام تو خود صفائی پسند ہوتے ہیں. اولیاء کرام تو بڑی نظافت پسند ہوتے ہیں. جو اولیاء کرام ہیں اور ولی ہے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ہوتے کیونکہ وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اور خود سنت تنظیف ایک چیپٹر ہے. نظافت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے جو بندہ نظافت کی طرف جاتا ہے، صفائی کی طرف جاتا ہے، یہ تو ہے. جو گندے میلے کچیلے قسم کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ننگ دھرنگ قسم کے، جسے لوگ مطلب بڑا عجیب و غریب ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اسلام تو صفائی ستھرائی کا نام ہے. یعنی وہ لباس، یعنی کرتا یا قمیص کی میں بات کروں جو پہننے کا لباس ہے، جو کہ میلہ ہو جائے، ہمارا جیسے میلہ ہو جائے، دھبے ہو جائے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دھونا پڑتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. میں یہ پوری تفصیل ہے، پھر اس پر ایک پوری روایت ہے، پھر اس کی پوری شرح ہے اور اس میں عشق و محبت کی باتیں ہیں. لیکن یہ میں نے ایک بات پڑھی، یعنی اسلام و دین کی جنت میں صاف ستھرے لوگوں کو داخلہ ہے. اس طرح کی یہ ساری چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں. صفائی اور نظافت یہ اسلام و دین کا ایک اہم ترین باب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہم ترین تعلیمات میں سے صفائی اور نظافت و خوشبو ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشبو پسند تھی، بدبو آپ کو ناپسند تھی. تو یہ چیزیں ہیں اور بندے کو اس انداز پر رہنا چاہیے. اسپیشلی خاص طور پر جو تبلیغ دین کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا تو پرپز یہ ہے کہ لوگ قریب آئیں گے. جب تک آپ کے قریب کوئی آئے گا نہیں، وہ آپ کا پیغام سنے گا کیسے؟ تو آپ کے کپڑوں سے، آپ کے وجود سے بھی خوشبو آئے، اور جب آپ کے لب کھلے نا تو آپ کے کلمات سے بھی خوشبو آنی چاہیے. تو یہ قریب آئے گا طبقہ اور آپ کی نیکی کی دعوت کو سنے گا اور انشاءاللہ مانے گا. تبلیغ کا یہ مین ایک مطلب سمجھے کہ ایک فیکٹر ہے کہ لوگ قریب آئیں. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. میں بالخصوص مبلغ، بالعموم تو ہر مسلمان، بالخصوص مبلغین، خواہ اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہنیں ہیں، وہ ظاہر سے ہو، باطن سے ہو، کردار سے ہو، گفتار سے ہو، کوئی ایسا کام کرنا درست ہے ہی نہیں جس سے لوگ متنفر ہو کر دور ہو جائیں. ورنہ تو تبلیغ کا اصل مقصد ہی پورا نہیں ہو سکے گا. تو وہ ہے نا عقل مند انسان دو چیزیں اختیار، خاص طور پر دو چیزیں اختیار کرتا ہے، ایک خاموشی، ایک مسکراہٹ. یہ بہت امپورٹنٹ دو مطلب کہ وہ کیز آف سکسیس جس کو کہے نا آپ، کامیابی کی چابیاں، کہ موقع محل کے مطابق مسکرانا اور موقع محل کے مطابق خاموشی. یہ دو انتہائی اہم ترین مدنی پھول ہیں. جس نے اس کو صحیح حکمت و تدبیر کے ساتھ اختیار کر لیا، انشاءاللہ تعالی ہر دل عزیز بنے گا اور اس کی بڑی معاشرے میں اللہ کی رحمت سے رسپیکٹ اور عزت ہوگی. کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت سماسٹا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. ابھی نگران شورا پاپا جان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، خلوت کی باتیں، ایسی تواضع کی، اگر کچھ ہمیں بھی آپ سنا دیں تو انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی. اصل میں
ہوتا یہ شوکت بھائی کہ بعض کیفیات وہ ہے کہ جن کے لیے گویا کہ وہ لفظ پورے نہیں پڑتے، یعنی ان کیفیات کو لفظوں کے قالب میں ڈھالنا، یہ سم ٹائم جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ اختیار میں نہیں ہوتا، یا ایسا لگتا ہے ان کے لفظ تلاشے نہیں جا پا رہے کہ ان کیفیات کو بندہ کیونکہ وہ کیفیت ہے، وہ ان کی زبان یا ان کے کردار سے نکلی ہوئی بعض چیزیں ہیں جن کے لیے میرے جیسے کم علم، کم عمل، کم مطلب میرے جیسے آدمی کے لیے وہ لفظ نہیں اتنے بن پاتے، وہ صرف ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. یعنی میں واقعی ان کو بعدوں کا دیکھ کر رونا آتا ہے، یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور اپنے اوپر جیسے کہ افسوس شرمندگی ہوتی ہے، اور انہی گھڑیوں میں اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دور میں مجھے ان کا مرید بنایا ہے. یہ ناز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو بس آپ میری یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، میرا خیال ہے کہ شاید امیر سنت کے مریدین کے لیے اس میں بہت کچھ سمجھنے کا ہوگا، نہیں وہ چیز بن پاتی، بعد اوقات وہ چیزیں بھی یاد نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے کہ کہہ کر نکل کے بعد وہ ایک کیفیت کے نقوش اور اس کے تخیلات دماغوں میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بندہ بس وہ تصورات اور کیفیات کو یاد کر کر کے کبھی کبھی لذتیں اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ باتوں کا مدنی مذاکرے میں بھی اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر سنت بیان کرتے کرتے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہیں، اور ایسے ایسے لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. خود اپنی ذات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے کہ جملہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے کہ فقیر کے قلب پر کبھی یہ خیال گزرا ہی نہیں کہ وہ ایک عالم ہے. اب بتاؤ یار، اب یہ کیفیت ہے نا، مطلب ایک بات ہے نا، آپ کے قلبی جذبات ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یعنی کہ اتنے بڑے عالم و مفتی اور حافظ ہو گئے، کہتے فقیر کے قلب پر کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ یہ عالم ہے. پھر فرماتے ایک جگہ پر کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے محفوظ رکھا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بعد وقت یہ ہوتی کہ ہے ایسی کیفیت ان کی، تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو شوکت بھائی معاف کر دیں، وہی بس یہی بول گیا ہوں میں، جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو بول رہا ہوں، پتہ نہیں ناظرین میں سے ایک تعداد ان باتوں کو سمجھ پا رہی ہے، نہیں سمجھ پا رہی، ادراک کر پا رہی ہے، نہیں کر پا رہی، آئی ڈونٹ نو، بٹ دس از فیکٹ. کال دیں. آپ نے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم کے بارے میں جو خیالات ہیں آپ کے، مرشد تو واقعی کامل ہوتا ہے اور کامل مرشد ہیں. یہ آپ کو زیادہ تجربہ ہے، آپ بڑے قریب ہیں، ہم تو دیکھ کے ہی ان کے مرید ہو گئے ہیں. ابھی تک ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی شخصیت ہے بہرحال، اور واقعی وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں اور پیر ایک کامل ہیں. اور یہ ان کی فیض ہے، یہ ان کا فیض ہے، ان کے بیان کا، ان کی شخصیت کا، کہ لاکھوں مرید ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی دھوم ہے، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی دھوم ہے. میں دیکھ کے عاشق ہو گیا ہوں. میں تو خالی پروگرام ہی دیکھتا ہوں، مدنی مذاکرہ اور ڈیوٹی میں دیکھ نہیں پاتا، لیکن اس کے ریپیٹ پر دیکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سب کو اللہ میاں خوش رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین آمین. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں کہ ہزاروں مرید وہ تھے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. ان میں کئی مرید ایسے تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں تھا. صرف مرید کو دیکھ کر پیر اختیار کیا تھا کہ یار مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا، یار مجھے بنا دو آپ اپنے پیر صاحب کا مرید. اور ایک تعداد وہ تھی جو صرف بیان سن کر مرید بنی ہے، دیکھنے کا تصور ہی نہیں تھا. تصویر تو آج بھی، جس کو آپ فوٹوگراف کہتے ہیں، جس کا پرنٹ نکلتا ہے، وہ تو آج بھی ہمارے نزدیک اس کا بھی جواز نہیں ہے، اس کا جواز نہیں ہے. لیکن مووی تو اب آئی ہے اور ویڈیوز تو اب آئی ہیں، لیکن اور تقریباً سمجھے کہ برسوں کے بعد یہ چیز آئی ہے. مگر اگر مبالغہ کروں تو شاید لاکھوں وہ مرید ہوں گے دنیا بھر میں جنہوں نے بغیر دیکھے بیعت کی ہے، صرف سن کر بیعت کی ہے. اور ان میں بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد ہے، اور یو کے اور افریقہ اور ان طرح کے ممالک میں بہت بڑی تعداد ہے. خود پنجاب کے کئی شہروں کی انٹیریئر بڑی تعداد ہے، پاکستان کے، کہ جنہوں نے دیکھا نہیں تھا.
اور جب پہلی دفعہ دیدار امیل سنت VCD ہم نے شائع کی تھی تو وہ بھی وقت تھا کہ دیکھا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے چاہیے جب ہم ویڈیوز کا سلسلہ ہو, یہ موویز کا سلسلہ چلا تھا, اس وقت ہماری یہ فیلنگز تھیں کہ جس دن یہ آ گئی نا, ایسا لگتا تھا کبھی کہ یار یہ امیر سنت فیضان مدینہ میں جو انداز اختیار کرتے ہیں کھانے کا, پینے کا, بولنے کا, تو یہ ہوتا تھا کہ دنیا کب دیکھے گی. دیکھے دنیا, بلکہ میں بولوں دنیا دیکھے کہ میرا پیر کیسا ہے نا. میں اپنے تو یہی چلے گی نا, آدمی اپنی دکھاتا ہے نا کہ یار دیکھو, لوگ اپنی گاڑیاں دکھاتے ہیں, لوگ اپنا بلا کے گھر دکھاتے ہیں. اب یا اس وقت بلا کر اب لوگ ویڈیوز پر اپنا گھر ڈال دیتے ہیں, اپنی چیزیں ویڈیوز پر ڈال دیتے ہیں, دیکھو ہمارا گھر کیسا ہے تو ہمارا یہ کیسا ہے. بعض اس میں بے شرم بھی حیائی کرتے ہیں. تو یوں تمنا تو ہونا کہ لوگ دیکھیں یار میرا پیر کیسا ہے, میری مرید ہوں تو کس کا مرید ہوں. تو یوں تو اب دیکھا لوگوں نے اور دیکھتے رہ گئے. ہم تو دنیا میں جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے عموماً ایسے لوگ ملے ہیں جو آپ کی طرح ملے نہیں ہیں, مدنی چینل پر دیکھتے ہی ان پر فدا ہیں. تو ہر کوئی فدا ہے بن ملے, مطلب نہ جانے کون فدا ہے بن ملے, ملاقات کا عالم کیا ہوگا. جی کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز بودیا لاہور سے محمد شاہد اختاری. عمران بھائی, آپ امیر اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہیں نا, ذکر مرشد ہوتا ہے نا, آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ ذکر مرشد ہو رہا ہے. بس اللہ ہمیں بھی امیر اہل سنت محبت اور شوق عقیدت اتنا دے دے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے سے مدنی کام کرنے والے بن جائیں, اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی ذکر مرشد, بس اللہ ہمیں برکت دے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دل بھر جاتا ہے. میں افسوس کرتا ہوں, اس وقت بھی دل رو رہا ہے, میں افسوس کرتا ہوں میرے پاس وہ لفظ کیوں نہیں ہے جس سے میں اپنے مرشد کا ایسا ذکر کر سکوں کہ جو واقعی بولے کہ ہاں یار یہ مطلب کوئی ذکر کر رہا ہے. مطلب لفظ نہیں پاتا, وہ نہیں ملتے وہ جملے, اور یہ نہ ملنا ہے نا, یہ بھی ان کا کمال ہے. نہیں, اور ان کا کمال اور اپنی کم علمی ہے کہ نہیں مل پا رہا. اور یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں اتنی مطلب عمدگی کے ساتھ میں ایسا کوئی حق ادا کرتا. اور حق میں کیا ادا کر سکتا ہوں, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا, کہ میں کچھ کرتا, کہ میں بتاتا کہ یہ کیا ہے, لیکن بس مجھے معاف کر دیں, میں ایسا نہ بن سکا. ورنہ بہت 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 پیاری شخصیت ہے, بہت سادی شخصیت ہے, بہت علمی شخصیت ہے, فقہی شخصیت ہے, صوفی شخصیت ہے. یعنی فقاہت و تصوف کا زبردست جامع ہے میرا پیر. فقاہت بھی اپنے مطلب کہ مدینہ اور تصوف, اور یہ بھی مدینہ. اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں دیں کہ اس کی فقاہت بھی مدینہ, اس کا تصوف بھی مدینہ, اس کی صوفیت بھی اچھی ہو, اور اس کا فقیہ ہونا بھی مدینہ ہو, وہ کتنا مطلب کہ بہتر ہوتا ہے. پھر عشق رسول کا جو ایک انداز ہے, ادب و محبت کا انداز ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, عاجزی اور انکساری کا جو ان کا ایک انداز ہے. یعنی کہ حب الہی, حب رسول, حب صحابہ, حب اہل بیت, حب اولیاء, اور اس طرح کی چیزوں کا اگر کوئی ایک مطلب دیکھنا چاہتا ہے نا, تو وہ دیکھے کہ کیا اللہ نے نوازا ہے. اللہ نے نوازا امیر سنت کو, اور ہم اسے دعا کرتے ہیں کہ اس کے ہم بھی مرید ہیں, ہمیں بھی عطا کر, انہی کے صدقے میں عطا کر. کھول دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, مدینہ. عرض یہ کروں گا نگران شورا سے کہ میرے مرشد کی تو کیا بات ہے. آج الحمدللہ رجب المرجب کی کیا بہاریں ہیں, اور رجب المرجب کے مہینے کی کیا اہمیت ہے, اس کو ہمیں باپا اتنے پیارے انداز میں بتاتے ہیں. اور میرا پیر خود تو روزے رکھنے کے اتنے پابند ہے, لیکن الحمدللہ میرے مرشد کی برکت سے لاکھوں لاکھ لوگوں کو روزے رکھنے والا بنا دیا الحمدللہ. کیونکہ نوافل کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خصوصیت دیکھی میں نے کہ فرائض کے ساتھ واجبات اور سنت اور مستحبات کے بعد الحمدللہ نوافل کا بھی اتنا پیارا ذہن دیتے ہیں. اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, اور مزید برکتیں ان کی ہم سب کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. کال چلائیے.
مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں آپ کے پینل کے توسل یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی عورت یعنی کہ بیوی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کرے اور چیز جائز ہو مگر کوئی ضروری نہ ہو، اور شوہر کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، بیوی کہے نہیں مجھے اپنی پسند سے چاہیے، تو شوہر کہے ٹھیک ہے میں لے جا کر دلا دوں گا، مگر اس کے باوجود بیوی جو ہے شوہر کی نافرمانی کہیں گے، جیسے کہ نافرمانی کرتے ہوئے خود جائے اور جا کر کے لے آئے، بعد ازاں وہ چیز ضائع ہو جائے، ٹوٹ جائے، یعنی کہ اس کے استعمال کرنے سے پہلے ہی وہ چیز ضائع ہو جائے، تو شوہر اس کو اس بات کا احساس دلائے کہ بھئی دیکھو تمہاری نافرمانی کا یہ انجام ہوا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میں لے جا کے تمہیں اپنی پسند سے تمہاری پسند سے دلا دوں گا، مگر تم نے خود سری کی لے کر آئی، اور اب اس کا انجام دیکھ لو کہ یہ کسی کام میں بھی نہیں آئے اور نقصان الگ ہوا اور نافرمانی کا وبال الگ۔ تو بیوی کہے کہ بھئی کیا میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یا میں اپنی پسند میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا میں خود جا کے کیا لے نہیں سکتی، یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ کیا زندگی بھر مجھے اسی طرح رہنا پڑے گا، اسی طرح گزارنی پڑے گی کہ آپ سے پوچھ کے چلوں، تو یہ سارے معاملات کرنے پر وہ گناہگار ہوگی یا نہیں؟ مطلقاً اس کا مسئلہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کسی چیز کے ناجائز جائز ہونے یا گناہگار یا نہ ہونے کے حوالے سے تو مفتیان کرام فیصلہ کریں گے، جو ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ البتہ میں ایک اخلاقی طور پر یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ذہنی اذیت کا، قلبی اذیت کا سبب بنتی ہو، اور وہ اچھی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی عورت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اذیت دے، حق ہو سکتا آپ کے ذہن میں ہے، اور شوہر اگر دے تو بالکل شوہر کو بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن حتیٰ کہ یہاں تک عورت کو کہا گیا کہ اگر شوہر ظلم کرے تو ظلم کرے تب بھی یہ صبر کرے۔ تو پھر محکوم اور حاکم، یعنی ایک حاکم ہے جو سربراہ ہے، گھر کا افسر ہے، مرد ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی اور اس طرح کی ضد بیس، پھر اسے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسی کیا ضروری چیز ہوتی ہے؟ اب پھر اس کے اوپر کیا چیز لازم ہے؟ آپ کو مطلب عرف و عادت جو معروف ہے اس کے مطابق نان نفقہ ہے، گھر، کپڑا اور کھانا پینا وغیرہ، تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب رہی بات آپ کی دیگر مطلب کہ سہولت اور خواہشات کی، تو وہ اس کے اوپر کوئی کیا اس کے اوپر لازم کریں گے آپ؟ اور پھر اس میں ضد کرنا، پھر اس میں بحث کرنا، آپ کہیں گے میری پسند، تو آپ کو تو سجنا بھی شوہر کی پسند سے، جیسا شوہر آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ایسی ہو، اور حدیث پاک میں تو اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ اچھی عورت کی نشانی میں یہ لکھا ہے کہ اس کو شوہر دیکھے تو اس کو خوش کرے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ضدی اس طرح مطلب کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتی ہیں، اور پھر اس سے اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میری اس بات کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اور جس حوالے سے جو مطلب وہ گھر اچھی طرح سے چلتا ہے، اس طرح کے جو شریعت کے عمدہ اخلاقی احکامات ہیں اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح مطلب کہ شوہر کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور اس پر ضد نہ کریں۔ بعض اوقات پیسوں کی کمی ہو، پیسوں کمی نہیں بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو وہ چیز دلا دے، آپ یہ کہہ دیں ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ جب تک کہ شوہر ایسی کوئی بات نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، آپ کو اس کی بات ماننی ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ کو اس کو راضی رکھنا ہے۔ اور مطلب اگر عورت اس حال میں مرتی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کو جنت کا مزدہ ہے، جنت کی خوشخبری ہے عورت کے لیے۔ تو اس کو بالکل آپ غلامی کے طور پر نہ لیں اور پابندی کے طور پر نہ لیں، اس کو آپ اچھے انداز سے لیں، مثبت انداز سے لیں، انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ اور اگر کسی عورت نے اس طرح اپنے شوہر کو قلبی ذہنی اذیت دی ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ اس سے معافی مانگے۔ اور اگر بالفرض اس طرح کی اگر کوئی عورت ضد بحث کرتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر مرد کو چاہیے کہ اپنا حوصلہ رکھے، بڑا صبر کرے، ہمت رکھے، اور اگر لگتا ہے کہ خواہش جائز ہے اور پوری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی غیر شرعی اس میں انداز اختیار کرنے کا بھی کوئی بنتا نہیں ہے، تو کر دے، وہ بھی خوش ہو جائے گی، دن رات خدمت بھی تو کرتی ہے نا بیچاری۔
کھلاتی ہے پلاتی ہے اور ہمارے کپڑے دھوتی ہے, کپڑے استری کر دیتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے, گھر کی صاف صفائی کرتی ہے, پیچھے ہمارے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں. کتنے فوائد ہیں ایک عورت کے, ایک بیوی کے, تو بہت سارے فائدے ہیں. تو اگر اس کی کوئی جائز خواہش کو پورا کر دیتے ہیں ہم اور خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کر دیتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق بھی اگر کوئی کام کر دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن ہر خواہش پوری کرنے کی عادت رکھنی نہیں چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو ویسے عورت ہو یا بچے ہوں, ان کو نہ سننے کی عادت ہونی چاہیے. تو ایسا انداز اختیار کرے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ. لیکن آپ نے یہ جو بات جو فرمائی نا, تو اس میں بعض اوقات ون سائیڈڈ ہی معاملہ جو ہے نا وہ رہتا ہے نا, ہمیشہ مطلب چڑچڑاپن اور ہمیشہ بات کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کو تنقید میں ہی لانا. یعنی کوئی بھی اگر کوئی ایسا مشورہ دے تو مطلب اس کو حکمت عملی سے بھی تو ٹیکل کیا جاتا ہے نا. ایک تو جواب ہوتا ہے نہ, اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے نہ کہنا ہے لیکن تھوڑا سا حکمت عملی کیسا. حاجی امین, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے شوہر کو طبیب لکھا ہے. اللہ, جس طرح طبیب مریض کی عادتوں کے مطابق اس کی دواؤں کو تجویز کرتا ہے نا, اس کی طبیعت کے مطابق طبیب ڈاکٹر جس طرح مریض کی طبیعت کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے, اس طرح شوہر مختلف انداز سے اپنی بیوی کے لیے علاج اور اس کی حکمت عملیاں تجویز کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شوہر نے سیکھا کہاں ہے. سیدھی بات یہ جی, شوہر نے سیکھا کہاں ہے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کا بیان سن لینا, یہ رسالہ بھی ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, لیکن یہ سیکھا نہیں ہے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے, اس کو کس طرح, یعنی جس سے یہ نکاح کر رہا ہے اس کی طبیعت کو جانتا ہی نہیں ہے. یعنی عورت کی طبیعت کو کبھی نہ پڑھا نہ سمجھا کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں, جس کو مستقل طور پر اپنے ساتھ وابستہ کر رہا ہوں, میں پڑھ تو لوں کہ عورت کی طبیعت کو کیسا لکھا, بیوی کی طبیعت کو کیسا لکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی, مجھے اس کے کیا حق ادا کرنے ہیں, اسے کیا اپنے حق کا تقاضا کرنا, یہ سب لکھا پڑھائی کوئی اب کوئی نہیں ہے. اور جنرلی طور پر ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح پتہ ہے ہی نہیں. پتہ چل جائے طلاقیں کم ہو جائیں گی. طلاقوں کی جو ایوریج ہے, اس کی ایک وجہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا, بلکہ حقوق کا علم ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں, وہ سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں, اور پھر میں ہی میں تو دونوں کا پھر وہ حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے. ایک بڑی پیاری بات پڑھی, کسی نے لکھا کہ مجھے چیری پسند ہے. چیری, ہاں ٹھیک ہے, مگر جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو کانٹے میں چیری نہیں لگاتا بلکہ جھینگا لگاتا ہوں, کیونکہ مچھلی کو جھینگا پسند ہے. تو لکھا ہے کہ لوگوں کو وہی دیجئے جو وہ چاہتے ہیں, تو وہ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. واہ, حکمت کا یہ بیان ہے جی. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے نگران شورا اور حاجی امین مدنی مذاکرے کے اہم نکات کی وضاحت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو مزید ترقیاں اور بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت مرشد میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کو نظر بد سے بچائے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کس طرح اپنے مرشد سے محبت اس طرح کریں جس طرح آپ کرتے ہیں, کہ ہم تو بہت دور رہتے ہیں اور مرشد کا بظاہر ظاہری قرب بھی ہمارے نصیب میں نہیں, تو ہم کس طرح مرشد کامل کی محبت میں کامل ہو جائیں, اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں دیکھیے, امیل سنت نے دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک کا یہ جو عظیم کام ہمارے سامنے رکھا ہے, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایک شخص کی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی بھر کی ایک پوری کوششیں ایک تحریک ہمارے سامنے ہے. جو بھی اس تحریک کا کام کرے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا, وہ کیوں نہیں مرشد کا پیار بھی پائے گا, ان کی محبت بھی پائے گا, ان کا فیض پائے گا. اور جو بھی جس طرح بھی ایک خدا نہ کرے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, قصدن یا بلا قصد تو چلو مطلب کہ اس میں ہوتا ہے, لیکن سمجھائے کوئی کہ یار آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, تو پھر وہ سمجھ لے گا میری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے,
اور کرے وہی جتنا امیر سنت بانی دعوت اسلامی چاہتے ہیں، اسی طرح کرے تو انشاءاللہ فیض بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کو قبولیت و مقبولیت دونوں اس کے مقدر بنے گی۔ تو جہاں بھی دنیا میں رہیں آپ امیر سنت کی اس عظیم تحریک دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں، 12 مدنی کام کریں اور مزید نیکی کی دعوت دیں، اور یہ کہ صبر و اطاعت و شکر کے ساتھ مدنی کاموں میں شامل رہیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ کل پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Let's watch the Madani news of Dawat Islami. But wait a moment. First, make good intentions in order to gain thawab. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a believer is better than his action. Before watching the Madani news of Dawat Islami, make good intentions for seeking the pleasure of Allah Azza wa Jal and earning a lot of virtues. Number 1, I will acquire information about Dawat Islami, the Madani movement that deals in serving and spreading the deen. Number 2, I will strengthen my association with the Madani environment through this. Number 3, I will try to act upon the Madani pearls of knowledge of the deen that I learn from it. Number 4, through the admonitory news, I will contemplate over the hereafter. Number 5, I will recite Durood Sharif whenever I hear Sallu alal Habib.